وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 261 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب جو 2 رکوع آ رہے ہیں سورۃ البقرہ کے، رکوع نمبر 36 اور 37، ان 2 رکوعوں میں اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر بڑی جامع گفتگو ارشاد فرمائی ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، کس طرح انفاق کرنا چاہیے، کن باتوں سے انفاق ضائع ہو جاتا ہے، ہمارے اس انفاق فی سبیل اللہ کے سب سے بڑھ کر مستحق کون ہیں، ان باتوں کو ان دونوں رکوعوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ جو رکوع نمبر 36 اب ہم شروع کر رہے ہیں، اس میں 2 مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں ان لوگوں کی جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور 2 ہی مثالیں ہماری عبرت کے لیے بیان فرمائیں ان لوگوں کی جو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ایسی ہے کمثل حبۃ، جیسے کہ ایک دانہ ہو، انبتت 7 سنابل، جس سے 7 بالیں اگائیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بال میں 100 دانے ہوں، 700 گنا ہو گیا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے مراد ثواب کو۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسعت والا علم رکھنے والا ہے۔ یہ ہے قدردانی جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ کی راہ میں ایک دانہ بھی دے تو اللہ 700 گنا اور اس سے بڑھ کر جس کو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بندے کے انفاق فی سبیل اللہ کی قدر و قیمت۔ دنیا کے تمام فائنینشیل انسٹیٹیوشنز مل کر بھی یہ ریٹ کبھی آفر نہیں کر سکتے جو ریٹ اللہ نے آفر کیا، 700 گنا، 700 ٹائمز، وچ کمز ٹو 70,000%، اتنا بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اب انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے کچھ آداب بیان کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر نہیں رکھتے خرچ کرنے کے بعد کوئی احسان نہ کوئی تکلیف پہنچانے کا رویہ، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ کچھ آداب بیان کیے گئے کہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، نہ اس کے بعد کوئی احسان جتانے کی روش ہو، نہ کسی کو تکلیف پہنچائی جائے کہ کسی کو کمتر ثابت کرنے کی کوشش کی جائے یا کسی کا مذاق اڑایا جائے، کسی پر احسان جتایا جائے۔ اس سے جو لوگ بچنے کی کوشش کرتے ہیں، فرمایا کہ ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہوگا، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کرنا اور درگزر کر دینا یہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے۔ مراد یہ ہے کہ انسان اگر کسی کی مدد نہیں کر سکتا تو کوئی اچھی بات اس سے کہہ دے، جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، اچھا کلام کرنا بھی صدقہ ہے۔ تو فرمایا کہ اچھی بات کہہ دینا یا درگزر کی روش اختیار کرنا۔ اگر آج انسان کسی کی مدد نہیں کر سکتا تو عمدگی کے ساتھ معافی تلافی کر لے، لیکن کسی کے ساتھ بد زبانی کرنا یہ درست رویہ نہیں ہوگا، اس سے بچنا چاہیے۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، حلیم ہے، بردبار ہے۔ بندہ اگر آج اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تو اللہ پکڑ نہیں فرماتا فوراً، بلکہ اللہ تو غنی ہے، بے نیاز ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کو ہمارے انفاق کی کوئی ضرورت نہیں۔
مزید کچھ ہدایات انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دوسروں کو تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو احسان جتاتا ہے صدقہ دینے کے بعد کسی پر، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے شخص کی طرف نگاہ بھی نہیں فرمائے گا۔ فرمایا کہ اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ مراد ہے کہ تم کسی کو احسان جتا کر دے رہے ہو یا کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہو صدقہ دینے کے بعد، تو تمہارا صدقہ ضائع ہو جائے گا، تمہارا اللہ کی راہ میں کیا جانے والا خرچ ضائع ہو جائے گا، اس شخص کی طرح جو دکھاوے کے لیے صدقہ دیتا ہے، مال خرچ کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ذکر آیا، مسند احمد کی روایت ہے، من تصدق یرائی فقط اشرک، جس نے دکھاوے کا صدقہ دیا وہ شرک کر چکا۔ مزید یہاں پر فرمایا ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ مراد جو دکھاوے کے لیے خرچ کر رہا ہے اس کے پیش نظر اللہ کی رضا نہیں، وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، وہ دنیا والوں کے لیے واہ واہ حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ تو جو تکلیف پہنچاتا ہے اور احسان جتاتا ہے، اس کا خرچ بھی ضائع ہو جاتا ہے، اس شخص کی طرح جو دکھاوے کا عمل کرتا ہے، اور ایسے دکھاوے کے عمل کرنے والے کا اللہ اور آخرت پر کوئی ایمان نہیں، ایسا صدقہ ضائع ہو جائے گا۔ اب اس کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ صاف چٹیل پتھر ہو جس پر مٹی پڑی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پس اس پر تیز بارش برس جائے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اسے بالکل صاف چھوڑ دے۔ مراد ایک چٹان یا پتھر ہے بڑا سا، اس پہ کچھ مٹی پڑی ہوئی ہے، زوردار بارش برسے گی تو اس مٹی بالکل صاف ہو جائے گی۔ یہ مثال ان لوگوں کی ہے کہ جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، احسان جتاتے ہیں خرچ کرنے کے بعد، کہ ان کا مال بھی ضائع ہو جائے گا جیسے ہی مٹی بالکل صاف ہو گئی۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، جو کچھ انہوں نے کمایا اس پر انہیں کوئی قدرت حاصل نہیں۔ مراد یہ کہ جتنا ایسے لوگوں نے خرچ کیا جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ستاتے ہیں دوسروں کو، جتاتے ہیں دوسروں پر، ان کا یہ مال جو انہوں نے خرچ کیا اس کا کوئی ثواب انہیں نہیں ملے گا، کچھ ان کو اجر اس پر نہیں ملے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اب ان لوگوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور مثال ان لوگوں کی جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں کے ثبات کے لیے، مضبوطی کے لیے، كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ، جیسے کہ بلندی پر ایک باغ ہو، أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، اس پر تیز بارش برسی تو اس نے دگنا پھل دیا۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، بس اگر تیز بارش نہ بھی پڑے تو تھوڑی سی پھوار ہی کافی، اس لیے کہ جو باغ بلندی پر ہوگا اس کو تھوڑی سی بارش کی پھوار مل جانا بھی پھل لانے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ مراد ہے کہ جو لوگ آج اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں، خلوص اور اخلاص کے ساتھ خرچ کر رہے ہیں، تھوڑا بھی خرچ کریں گے اللہ قدردانی فرما کر بہترین اجر و ثواب ان کو عطا فرمائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور مثال بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو دکھاوے کا خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا ایک باغ ہو کھجور اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں جاری ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اس کے لیے اس باغ میں ہر قسم کے پھل بھی موجود ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس شخص پر بڑھاپا بھی آ چکا ہو اور اس کے بچے کمزور بھی ہوں، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، تب اس پر آگ کا ایک بگولا آ پڑا، فِيهِ نَارٌ، جس میں بڑی شدید آگ تھی، فَاحْتَرَقَتْ، تو وہ باغ جل گیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے نشانیاں واضح فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر سے کام لو۔ یہ مثال اس شخص کی کہ جو دکھاوے کا خرچ کرتا ہے، جیسے یہ باغ والا بڑھاپا آ چکا ہے، پھل بھی خوب حاصل ہوتا ہے، بچے بھی کمزور ہیں، شدید ضرورت ہے مال کی، لیکن آگ آئی اور سارا باغ جل کر راکھ ہو گیا۔
اسی طرح جو لوگ دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، بظاہر کتنا مال وہ خرچ کر لیں، لیکن دراصل کیونکہ خلوص نہیں ہے، دکھاوا مقصود ہے، کوئی ان کے ہاتھ پلے نہیں پڑے گا، کوئی اجر و ثواب ان کو حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد 37واں رکوع شروع ہوتا ہے، مزید انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے ہدایات عطا کی گئی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم نے کمائیں، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اس میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا۔ اس بات کی طرف بھی اشارہ کہ فصلوں پر عشر بھی ادا کیا جائے۔ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، اور اس میں سے ردی شے خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو جبکہ تم خود اس کو لینا پسند نہیں کرو گے، الا یہ کہ تم چشم پوشی کر جاؤ۔ مراد ہے کہ اللہ کی راہ میں بہترین مال دو، یعنی کہ بچا کچا وہ کیپ دا چینج والی بات، جو ردی قسم کا مال اللہ کے نام ہے نہیں، یہ نہ دو، بہترین مال اللہ کی راہ میں دو۔ تم خود سوچو، تمہیں کوئی ردی شے پیش کرے تم لینا قبول کرو گے؟ قطعاً نہیں، الا یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ، زبردستی کوئی معاملہ ہو جائے یا انتہائی مجبوری کی، وہ بات الگ ہے۔ تو اللہ کی راہ میں بہترین مال خرچ کرو، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ آل عمران آیت نمبر 92 میں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تمہاری نیکی کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اپنی محبوب ترین شے میں سے خرچ نہ کر دو۔ وَاعْلَمُوا، فرمایا اور جان لو، ان اللہ غنی حمید، بے شک اللہ بے نیاز ہے اور تمام خوبیوں والا ہے۔ اللہ کو تمہارے انفاق کی کوئی حاجت نہیں، تم خرچ کرو، تمہیں اس کا فائدہ ملے گا۔ اللہ تو حمید ہے، آپ سے آپ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ تم سارے کے سارے انفاق نہ بھی کرو تب بھی اللہ کے شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، وہ بے نیاز ہے، آپ سے آپ اس کی تعریف ہو رہی۔ الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے، ویأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ انسان اکثر یہ سوچتا ہے کہ اگر مال اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ شیطانی وسوسے ہیں، وہ شیطان انسان کو روکنا چاہتا ہے کہ بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور تنگ دستی سے ڈراتا ہے، لیکن ساتھ ہی فرمایا بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ نافرمانی کے کام ہوں، فلمیں ڈراموں کا معاملہ ہو اور بے حیائی کے دھندے ہوں، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، شیطان تھپکیاں دیتا ہے اس کے اوپر انسان کو، لیکن ذرا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آئے تو شیطان فوراً ڈراتا ہے کہ تمہارے بچے، ان کا کیا ہوگا، تمہارے گھر کا کیا ہوگا، تمہارے مستقبل کا کیا ہوگا۔ یہ شیطان کے جھوٹے وعدے اور وسوسے ہیں۔ رحمان کیا کہتا ہے، واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تم سے اپنی مغفرت کا اور اپنے فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا، علم رکھنے والا ہے۔ اب ہم یہ طے کریں، ہم شیطان کی بات مانیں گے یا رحمان کی بات مانیں گے؟ اللہ فرما رہے کہ میں تمہیں اپنی مغفرت بھی دوں گا، اپنا فضل بھی تمہیں عطا فرماؤں گا، اور اللہ بہت وسعت والا ہے، خوب علم رکھنے والا ہے، بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ ایک کھجور اللہ کی راہ میں دیتا ہے، ایک کھجور اللہ اپنے داہنے ہاتھ میں اس کو لیتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے، یعنی اجر و ثواب کے اعتبار سے جیسے تم اپنے جانوروں کی پرورش کرتے ہو اور بڑا کرتے ہو ان کو، اور اللہ اتنا اس کا ثواب بڑھا دیتا ہے کہ وہ ایک کھجور کا ثواب بہت پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے ہاں قدر و قیمت، وہ مال جو اللہ کی راہ میں اس کی رضا کی خاطر خلوص کے ساتھ خرچ کیا جائے۔ اس کے بعد بڑی پیاری بات قرآن نے بیان فرمائی، یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ حکمت کیا ہے؟ عقل اور شعور کی پختگی، باطنی بصیرت کا انسان کو مل جانا جس سے وہ حق اور باطل میں فرق کر لے۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ یہ دنیا ظاہری چمک دمک، اس میں انسان کھو جاتا ہے، حالانکہ ہمارا تو ایمان بھی ہے کہ اصل آخرت ہے جو حقیقت ہے اس کے پیچھے پوشیدہ ہے۔ تو باطنی بصیرت کیا ہے؟ انسان آخرت کو پہچان لے، اللہ کی رضا کے حصول کے مقصد کو پہچان لے۔ جس کو یہ باطنی بصیرت مل جائے وہی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، کیونکہ اسے یقین ہے کہ اللہ بڑھا چڑھا کر یہ مال اس کو واپس عطا فرمائیں گے۔ فرمایا کہ یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرما دیتا ہے۔ ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو حکمت عطا کر دی گئی اس کو بہت بڑی دولت، بہت بڑی بھلائی عطا کر دی گئی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور عقل مندوں کے سوا کوئی بھی نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ اصل عقل مند کون ہے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور عمل کرے اس زندگی کے بعد جو موت کے بعد آنے والی ہے۔ تو یہ حکمت ہے، یہ وسڈم اصل میں یہ ہے، باطنی بصیرت یہ ہے، انسان اس ظاہر کے پردے کو چاک کر کے
آخرت کی اصل حقیقت کو پہچان لے اور رب کے وعدوں کو مانتے ہوئے آج رب کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا اس کے بعد وما انفقتم من نفقۃ، اور جو تم خرچ کرو گے کوئی بھی صدقہ خیرات، او نذرتم من نذر، یا کوئی نذر مانو گے، فإن اللہ یعلم، تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ جو مال بھی خرچ کیا جائے گا اللہ اس سے واقف ہے، جو نذر مانی جائے گی اللہ اس سے بھی واقف ہے۔ نذر ماننا جائز ہے ہمارے دین میں، لیکن پسندیدہ بات نہیں ہے۔ حدیث شریف بخاری شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نذر اللہ کی تقدیر کو بدل نہیں سکتی، لیکن اللہ بخیل یعنی کنجوس کے مال میں سے کچھ نکلوا لیتا ہے۔ بہت سے لوگ دیتے نہیں اللہ کی راہ میں، تو وہ یہ کام کرتے ہیں، اللہ یہ ہمارا کام ہو جائے تو ہم اتنا پیسہ دیں گے، اتنے لوگوں کو کھانا کھلائیں گے۔ یوں اللہ لوگوں سے پیسہ نکلوا لیتا ہے جو کہ بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں۔ تو نظر جائز ہے ماننا، پسندیدہ نہیں۔ ہاں نظر جائز کام کی ہی مانی جائے گی اور صرف اللہ کی خاطر۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے، چاہے تم نے کوئی صدقہ دیا، کوئی مال خرچ کیا یا نظر مانی۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات اعلانیہ طور پر دو تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تم اس کو چھپا کر دو اور تنگ دستوں تک خود پہنچا دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پسندیدہ بات یہ ہے کہ انسان اس طرح صدقہ خیرات کرے کہ دوسروں کو معلوم بھی نہ ہو۔ بخاری شریف کی روایت ہے 7 افراد کو اللہ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، جب اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں ایک وہ بھی ہوگا جس نے اس طرح اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا کہ سیدھے ہاتھ نے دیا تو بائیں ہاتھ کو معلوم بھی نہ ہوا۔ یہ پسندیدہ ہے عام صدقات و خیرات کے لیے۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ اوپنلی اعلانیہ بھی دی جا سکتی ہے، لیکن عموماً جو صدقہ خیرات ہم کرتے ہیں وہ کوشش کرنی چاہیے پوشیدہ طور پر ہو۔ ہاں یہ امکان ہے کبھی ایک پبلک اناؤنسمنٹ ہوئی کسی کی مدد کے لیے، کوئی اجتماعی کام کے لیے، اور ایک شخص محسوس کرتا ہے کہ اگر میں لوگوں کے سامنے آگے بڑھ کر دوں گا تو دوسروں کو بھی موٹیویشن اور ترغیب ملے گی، تو وہاں تو امکان ہے کہ اعلانیہ دوسروں کے سامنے دیا جائے اس نیک نیتی کے ساتھ، لیکن اس کے علاوہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ معاملہ پوشیدہ طور پر ہو۔ ساتھ ہی فرمایا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تو فقراء تک پہنچاؤ۔ ایک اہتمام یہ بھی کرنا چاہیے ہم مستحقین تک، ڈیزرونگ لوگوں تک خود اپنے مال کو پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ مستحقین تک ہمارا مال پہنچ سکے۔ فرمایا کہ وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور تنگ دستوں کو پہنچاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو تم سے دور فرما دے گا، تمہاری برائیاں تم سے دور فرما دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ان کی ہدایت کا ذمہ اے نبی آپ پر نہیں ہے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ مراد یہ ہے بعض صحابہ کے سامنے سوال آیا، ہم اپنے غیر مسلم رشتہ داروں کی یا پڑوسیوں کی مدد بھی کرتے ہیں، تو کیا ان کی مدد ہمیں کرنی چاہیے یا نہیں؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی ہدایت کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، کسی کو ہدایت پر لے آنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اگر کوئی شخص غیر مسلم ہے تو اس کی مدد کی جا سکتی ہے، اس کو مال دیا جا سکتا ہے۔ ہاں زکوٰۃ غیر مسلموں کو نہیں دی جائے گی، دیگر جو بھی انفاق کی مدد ہے، صدقہ خیرات عمومی ہے، اس سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ تو اس سوال کا جواب دیا گیا ہدایت کا اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ان کا غیر مسلم ہونا یہ رکاوٹ نہ بنے اس کام میں کہ تم ان کی مدد نہ کرو۔ لیس علیک ہداہم، اے نبی آپ پر ان کی ہدایت کا معاملہ نہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور تم جو مال خرچ کرو گے تو اپنے بھلے کے لیے، اپنے لیے خرچ کرو گے، اس کا فائدہ تمہیں ہی ملے گا۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم جو انفاق کرو، جو مال خرچ کرو تو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، خالص اللہ کی رضا پیش نظر ہو، یہ ہے اصل روح انفاق فی سبیل اللہ کی۔ وما تنفقوا من خیر، اور تم جو مال خرچ کرو گے یوفی الیکم، وہ تمہیں پورا پورا عطا کیا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تم پر زیادتی نہیں کی جائے گی، تمہارا یہ مال جو تم خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے ضائع نہیں ہوگا، اللہ بڑھا چڑھا کر بھی عطا فرمائیں گے، اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہاری کوئی حق تلفی نہیں کی جائے گی، تمہارے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ اب اس رکوع کی اگلی آیت میں، جو کہ اس رکوع کی آخری آیت ہے، بتایا جا رہا ہے انفاق فی سبیل اللہ کے اصل حقدار کون لوگ ہیں۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ،
ان تنگ دستوں کے لیے انفاق ہونا چاہیے جو اللہ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ زمین میں بھاگ دوڑ کرنے کی سکت اور طاقت نہیں رکھتے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ناواقف انسان سوال نہ کرنے کی وجہ سے ان کو مالدار سمجھے گا۔ تعرفهم بسیماہم، تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان لوگے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ وما تنفقوا من خیر، اور تم جو مال بھی خرچ کرو گے فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے انفاق فی سبیل اللہ کے اصل حقدار کون ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں، مراد شب و روز اللہ کے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ کہیں وہ قتال کے مرحلے میں ہوں گے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، کہیں وہ دعوت و تبلیغ کے مرحلے میں ہوں گے، کہیں وہ حصول علم دین کے مرحلے میں ہوں گے، کہیں وہ دین کی عمومی خدمت میں ہوں گے۔ یہ ان کی مشغولیت انہیں روک دیتی ہے زمین میں معاش کی جد و جہد کے لیے، کیونکہ یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی خدمت کرے۔ چنانچہ امت میں سے وہ افراد جو شب و روز اس کام میں لگے ہوئے ہیں، اب امت کی ذمہ داری کہ وہ ان کی کفالت کرے، ان کو سپورٹ کرے۔ تو وہ لوگ جو شب و روز اللہ کی راہ میں اپنے اوقات کو لگا رہے ہیں اور کمانے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں بچتا، ان کو بھی یہ انفاق پہنچنا چاہیے تاکہ وہ معاش کی تگ و دو نہ کرنے کی وجہ سے کہیں دین کے تقاضوں کی ادائیگی سے دور نہ ہو جائیں، ان کی سپورٹ کی جائے تاکہ وہ بھی دل جمعی کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کر سکیں۔ فرمایا کہ یہ اتنے خوددار ہوتے ہیں کہ اگر یہ سوال نہیں کرتے تو کچھ لوگ سمجھتے جو ان کو جانتے نہیں کہ یہ تو مالدار ہیں، حالانکہ ان کے چہرے بتا دیں گے کہ یہ بڑے تھکے ہوئے لوگ ہیں، اللہ کی راہ میں تھک چکے ہیں۔ ان کے چہرے بتائیں گے کہ یہ مشقت کرنے والے لوگ ہیں، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں یہ ڈیزرونگ لوگ ہیں۔ لیکن کیونکہ ان میں خودداری ہوا کرتی ہے اور یہ لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے تو ناواقف لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مالدار، حالانکہ فرمایا کہ یہی تمہارے انفاق فی سبیل اللہ کے سب سے بڑھ کر مستحق ہیں۔ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، جو دین کی خدمت کر رہا ہو اس کا توکل اللہ ہی پر ہونا چاہیے، اس کی توقعات لوگوں سے وابستہ نہ ہوں۔ پھر یہ اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ کس طرح اس کی کفالت کرتا ہے اور اس کی رزق کی ضروریات کو پورا فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی شریف کی روایت ہے کہ جو مجھے سوال نہ کرنے کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو مجھے سوال نہ کرنے کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لپٹ لپٹ کر سوال کرتا ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت بھی نہیں ہوگا۔ یہ بخاری و مسلم شریف کی روایت ہے۔ بلا ضرورت سوال کرتے ہیں، لپٹ لپٹ کر سوال کرتے ہیں، فرمایا قیامت کے دن ایسے مانگنے والوں کے چہروں پر گوشت بھی نہیں ہوگا۔ اللہ ایسے برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمایا وما تنفقوا من خیر، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ یہ دو رکوع مکمل ہوئے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے۔ اللہ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں یہ بھی نوٹ فرما لیجئے، انفاق یعنی خرچ کرنے کے دو حصے، دو کیٹیگریز ہیں۔ ایک کو صدقہ کہا جاتا ہے جو عام طور پر بندوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہے، اور ایک کو قرض حسن کہا جاتا ہے جو اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کے قیام کی جد و جہد کے لیے دیا جاتا ہے۔ یہ دو بڑی بڑی مداد اور کیٹیگریز ہیں، صدقہ بندوں کی حاجات کے لیے عام طور پر، اور قرض حسن اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ ان دونوں کو جمع کریں تو انفاق فی سبیل اللہ کی اصطلاح بنتی ہے، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ اللہ ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا رکوع 38واں رکوع شروع ہوتا ہے سورۃ البقرہ کا، اور اس میں انفاق کے بعد سود یعنی ربا کی حرمت کا ذکر آئے گا، تفصیلاً انشاءاللہ تعالی ہم سمجھیں گے۔ فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، وہ لوگ کہ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات اور دن میں، پوشیدہ طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کا اجر محفوظ ہے، ولا خوف علیہم، ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف میں دو افراد پر رشک کرنا جائز ہے۔ ایک ہے حسد، جیلسی، وہ تو حرام۔ فرمایا کہ دو افراد پر رشک کرنا جائز ہے۔ نمبر ایک وہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال عطا کیا اور دن رات وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، اے کاش ہم بھی ایسے بن جائیں۔ رشک کیا ہے؟
اگلے کو دیکھا، کسی اور کو دیکھا، یہ نعمت اس کے پاس بھی رہے، ہمیں بھی کاش مل جائے، تو اس پر رش کرنا جائز ہے جس کو اللہ نے دولت عطا فرمائی اور دن رات وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اور نمبر 2 وہ جس کو اللہ نے قرآن عطا فرمایا اور دن رات وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اس قرآن کے سیکھنے سکھانے کے عمل میں مشغول رہتا ہے۔ یہاں فرمایا کہ جو دن رات ظاہری اور پوشیدہ طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے یہاں محفوظ ہوگا، اور ان لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس کے بعد کی آیات میں ربا یعنی سود، یوزری یا انٹرسٹ کی مخالفت اور ممانعت کا ذکر آیا ہے۔ نوٹ فرمائیے، جہاں جہاں قرآن میں ربا کے حوالے سے ممانعت آئی وہیں اللہ تعالیٰ نے انفاق یعنی خرچ کرنے کا ذکر کیا۔ ربا مال کو چند ہاتھوں میں روک دیتا ہے، سود ہیوز اور ہیوز ناٹ کو کریٹ کرتا ہے، اور انفاق خرچ کرنے سے سرکولیشن آف ویلتھ بڑھتی ہے اور دولت کا فلو امیروں کی جانب سے غریبوں کی طرف جاتا ہے۔ تو جہاں جہاں سود پر گفتگو قرآن نے کی اس کی ممانعت کے حوالے سے، وہیں ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انفاق پر بھی زور دیا ہے۔ اگلی آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں ربا کے حوالے سے یعنی سود کے حوالے سے گفتگو آئی۔ فرمایا الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو ربا کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کی طرح جس کے حواس کو شیطان نے چھو کر کھو دیا ہو، یعنی ایک شخص جس کو شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو بالکل، یہی حالت سود خوروں کی ہو جایا کرتی ہے۔ ان کا ایک قول آگے نقل کیا گیا، فرمایا کہ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے۔ ایک شخص نے 100 روپے کی ایک شے لی، 110 روپے کی بیچ دی، 10 روپے پروفٹ مل گیا۔ ایک شخص نے 100 روپے کسی کو دیے، 10 روپے اوپر واپس لے لیے، تو کیا ہوا؟ اس کو سود کہنے میں کیا حرج کی بات ہے؟ کہہ لیا جائے، لیکن بات تو وہی ہے نا، 100 روپے کی چیز بیچ کر 10 روپے پروفٹ کمایا، 100 روپے دے کر 10 روپے جو ہے سود اس پر لے لیا۔ فرق کیا ہوا اس میں؟ یہ ہے کہ بچہ جانتا ہے کہ تجارت کسے کہتے ہیں، اور سود میں ایک فکسڈ اماؤنٹ ہمیشہ موجود ہوا کرتا ہے، ایک فکسڈ ریٹ ہمیشہ موجود ہوا کرتا ہے۔ کوئی کرائسس کا معاملہ ہو جائے، کوئی نقصان کا معاملہ ہو جائے، سود خور کا نفع ہمیشہ جو ہے وہ پریزروڈ اور محفوظ رہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کوئی لاجیکل یا عقلی جواب نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اتھارٹی کو استعمال کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، پس جس کو اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچ گئی، فَانْتَهَا، پھر وہ باز آ گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو اس کا معاملہ جو ہو چکا وہ ہو چکا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا یہ معاملہ اللہ کی طرف ہے، جو چاہے اللہ فیصلہ فرما دے، یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے، جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا۔ وَمَنْ عَادَ، اور جو پھر یہی حرکت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس آگ میں رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے کوئی لاجیکل ایکسپلینیشن نہیں دی، فرمایا کہ تجارت حلال ہے اسے مان لو، اور ربا حرام ہے اس سے باز آ جاؤ۔ اور تجارت کیا ہے؟ بچہ اس سے واقف ہے، جان جھونکوں میں ڈالی جاتی ہے، نقصان کا بھی اندیشہ ہوا کرتا ہے، رسک ٹیکنگ بھی ہوا کرتی ہے، محنت بھی شامل ہوا کرتی ہے، تب آدمی نفع کمانے کے قابل ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ربا کا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معجم طبرانی میں کل قرض جر منفعۃ فہو الربا، ہر وہ قرض، وہ لون اماؤنٹ جس پر کوئی اضافہ لیا جائے وہ ربا ہے، وہ سود ہے۔ یہی تعریف قرآن حکیم میں خود ابھی ہم انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 280 میں بھی پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ربا سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَمَنْ عَادَ، جو ابھی باز نہ آیا، پھر یہ روش اس نے اختیار کی، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہی لوگ آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ ربا یعنی سود کو مٹاتا ہے، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اللہ کسی ناشکرے کو، گناہ گار کو پسند نہیں فرماتا۔ عجیب بات ہے، ایک شخص نے 1,00,000 روپے کسی کو دیے، 10% پر دیے کسی کو اماؤنٹ، اب جس شخص نے پیسہ لیا وہ 10% سود واپس لا کر دے رہا ہے، تو 1,10,000 واپس کرے گا، 1,10,000 واپس کرے گا۔
یہ تو اماؤنٹ بڑھ گیا. اور ایک شخص نے لاکھ روپے پہ 2.5% زکوٰۃ دے دی, اس کا 2,500 روپے کا مال کم ہو گیا. عقل یہ کہتی ہے, قرآن کہتا ہے نہیں, اللہ ربا کو مٹاتا ہے اور اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے. اس کی بھی تفصیل اکنامک پوائنٹ آف ویو سے ہم سمجھ سکتے ہیں. سود کے ذریعے دولت چند ہاتھوں میں کنفائنڈ ہو جاتی اور جو سرکولیشن آف ویلتھ ہے وہ رک جاتا ہے, جبکہ زکوٰۃ اور خیرات اور صدقات کے ذریعے یہ سرکولیشن آف ویلتھ کا جو سرکل ہے یہ تیزی کے ساتھ موو کرتا ہے. اور یہ تسلیم شدہ رول ہے ماڈرن اکنامکس میں کہ بیٹر دی سرکولیشن بیٹر دی اکانومی. جتنی زیادہ ایک دولت معاشرے میں گردش کرے گی, جو کہ زکوٰۃ صدقات انفاق سے ممکن ہوتا ہے, اتنی زیادہ وہ اکانومی فلرش کرے گی, جبکہ سود کا انجام تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ابن ماجہ شریف میں کہ زکوٰۃ اور صدقات سے مال کبھی کم نہیں ہوتا اور سود کا لازمی انجام مفلسی ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. یہ ایمان کہتا ہے اور قرآن کہتا ہے, حدیث کہتی ہے, اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. واللہ لا يحب كل کفار اثیم, اللہ کسی ناشکرے کو, گناہگار کو پسند نہیں فرماتا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے, واقاموا الصلاۃ, اور جنہوں نے نماز قائم کی, وآتوا الزکاۃ, اور جنہوں نے زکوٰۃ ادا کی, لہم اجرہم عند ربہم, ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہوگا. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. پھر دیکھیے زکوٰۃ کا ذکر آ گیا, اس سے کہ اللہ اس مال کو خرچ کرانا چاہتے ہیں اور چاہتے کہ عمراء سے مال غرباء کی طرف فلو کرے اور معاشرے کے اندر ہیز اور ہیز ناٹ کا جو امبیلنس ہے وہ کم سے کم ہو, اس فرق کو برج کرنے کی کوشش کی جائے. پھر زکوٰۃ کا ذکر آ گیا کہ جو لوگ ایمان لائے, جنہوں نے نیک اعمال کیے, نماز قائم کی, زکوٰۃ ادا کی, ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہوگا. ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اس کے بعد جو 2 آیتیں آ رہی ہیں, یہ سود کے حوالے سے قرآن میں جتنی آیات آئیں اس زمن میں آخری آیات ہیں. سود کے حوالے سے بھی جو احکامات آئے وہ گریجولی آئے ہیں, تدریجاً آئے ہیں. اس زمن میں یہ بالکل آخری آیات ہیں جس میں آ کر سمپل انٹرسٹ کو بھی منع کر دیا گیا, حرام قرار دے دیا گیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو. وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین, اور جو کچھ ربا یعنی سود میں سے باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان لانے والے ہو. غور کیجئے, آیت شروع ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے, اے ایمان والوں. آیت ختم ہو رہی ہے ان کنتم مؤمنین, اے ایمان والوں. درمیان میں کہا گیا اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو, گناہوں کو چھوڑ دو. اور کیا چھوڑو؟ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا, ربا میں سے جو کچھ باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, بس اگر تم یہ نہیں کرتے, فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو آگاہ ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے. یہ شدید ترین الفاظ ہیں جو پورے قرآن میں آئے کسی جرم کے اوپر. پہلی آیت نمبر 278 میں کیا ذکر آیا؟ شروع میں بھی ایمان اور آیت کے ختام پر بھی ایمان, اور درمیان میں کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ربا کو, سود کو چھوڑ دو. یعنی ایمان اور سود ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. اللہ کا خوف اختیار کرو, اگر ایمان والے ہو تو چھوڑ دو سود کو. اور سود کا دھندا چل رہا ہو, سودی معاملات چل رہے ہو, سود کے ذریعے جائیدادیں اور کاروبار بڑھایا جا رہا ہے, چمکایا جا رہا ہے, دنیا بڑھانے کی جمع کرنے کی کوشش کی جا رہی, فرمایا کہ پھر اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. شدید ترین الفاظ ہیں جو پورے قرآن میں آئے ہیں اس حوالے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن ماجہ شریف کی روایت ہے, کہ سود کے گناہ کے 70 حصے, کم ترین حصہ یہ کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے, یہ کم ترین حصہ ہے. تو باقی 70 جو حصے بیان ہو رہے ہیں اس کا حال کیا ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی, مسلم شریف کی روایت ہے, سود لینے والے پر, سود دینے والے پر, سود کا معاملہ لکھنے والے پر, اور سود کے معاملے پر گواہی دینے والے پر. لینے والا, دینے والا, لکھنے والا, گواہی دینے والا, فرمایا کہ یہ سارے کے سارے برابر ہیں, اور سب پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, موطا امام مالک میں روایت ہے, کہ سود کا 1 درہم کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ شدید معاملہ ہے. آج غور کیجئے,
ہمارا یہ سارا بینکنگ کا نظام یہ سود پر مبنی. لوگ نئی گاڑیاں لینے کے لیے، جائیدادیں بنانے کے لیے، کاروبار بڑھانے کے لیے سودی قرضے لیتے ہیں. اللہ کے نبی تو مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. عام مقروض جو عام انڈیٹڈ بندہ ہوتا تھا، اللہ کے نبی اس کا بھی جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. سودی قرضوں کے ساتھ لوگ مرتے ہیں، کیا حال ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرض معاف نہیں ہوتا. اور آج انسان اپنی چادر سے پیر باہر نکالتا ہے، گاڑی کے لیے، بنگلے کے لیے، جائیدادیں بنانے کے لیے، نہ جانے کن کن کاموں کے لیے سود لیتے ہیں. یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے مترادف اور برابر ہے. آج دنیا میں اکنامک کرائسس ہے. IMF ورلڈ بینک بھی کہتے ہیں کہ ٹریلینز ڈالر ہمیں خرچ کرنے پڑیں گے، انجیکٹ کرنے پڑیں گے دنیا کو معاشی بحران سے بچانے کے لیے. اب بڑے بڑے بینکس جو تباہ برباد ہو رہے ہیں، یہ مفلسی سامنے آ رہی ہے انسانیت کی. اور اللہ تعالیٰ 1400 برس پہلے یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر سود کا معاملہ نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اتنے شدید الفاظ اور کسی جرم پر نہیں آئے، اس لیے کہ یہ سود کا دھندا، یہ سود کا نظام برباد کر چکا انسان کو. ایک طرف ہیز اور ہیز ناٹ، اور امیر امیر سے امیر تر اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. ایک طرف بڑی اعلیٰ اور بلند بلڈنگیں نظر آئیں گی، بڑی بڑی جائیدادیں نظر آئیں گی، اور دوسری طرف انسانیت تڑپتی ہوئی سسکتی ہوئی نظر آئے گی. یہ اکنامک ٹیررزم ہے بیسکلی، انسانیت کے خلاف یہ سود کے ہتھ کنڈے. اللہ تعالی ہمیں سود کی ہر شکل سے محفوظ فرمائے، اس کے شائبے سے بھی محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں حلال پر قناعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ. اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے تمہارا اصل زر، اصل مال ہے، یعنی تمہارا پرنسپل اماؤنٹ. مراد یہ کہ یہ قرآن نے ڈیفینیشن دے دی ہے ربا کی. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں ربا کی ڈیفینیشن نہیں، ڈیفینیشن آ چکی ہے کہ تم نے کوئی قرض کسی کو دیا ہے، اگر 100 دیا تو اب 100 ہی واپس لے سکتے ہو، کوئی اضافہ اس پر لینا تمہارے لیے حرام ہے، یہ سود ہے. تم اگر باز آ جاؤ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہوگا، پرنسپل اماؤنٹ کے تم حقدار ہو. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. تمہارا ظلم کیا ہے کہ تم 100 سے زیادہ کچھ لینے کی کوشش کرو، اور تمہارے اوپر ظلم کیا ہے کہ جس نے تمہارے 100 لیے وہ 100 بھی واپس لوٹانے کی کوشش نہ کرے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر وہ تنگ دست ہو جس کو تم نے قرض دیا ہے تو کشادگی ہونے تک مہلت دے دو، اس کو تھوڑا ریلیکسیشن دے دو ری پیمنٹ میں. وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم بخش ہی دو، معاف ہی کر دو، خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم اس بات کو سمجھو تو. اللہ ہمیں سود سے محفوظ فرمائے اور اس کے حلال پر قناعت کرنے کی توفیق دے. قرض کسی کو دینا اس کا بھی اجر و ثواب ہے. ایک حدیث میں ذکر آیا عام صدقے کا کم از کم ثواب 10 گنا ملتا ہے، لیکن صدقہ سے بڑھ کر جب بندہ قرض کسی کو دیتا ہے تو 18 گنا اس کو ثواب عطا کیا جاتا ہے. اس کے بعد اس رکوع کی آخری آیت ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق اور ان کی رائے کے مطابق یہ نزول کی ترتیب کے اعتبار سے قرآن کی آخری آیت ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے جب تم سب لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف. یہ ہے وہ اصل بات. خوف خدا ہوگا، خوف آخرت ہوگا تو انسان کا عمل تیر کی طرح درست ہوگا. آج بڑی چمک دمک ہے حرام کے اندر، بڑی اٹریکشن ہے سود کے معاملات کے اندر. یہ ساری چمک دمک دراصل یہ جہنم کے انگارے ہیں جو انسان کما رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ کا خوف پیش نظر ہوگا، آخرت کی جواب دہی کا احساس پیش نظر ہوگا تو آدمی سود خوری سے اور حرام خوری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا. فرمایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے جب تم سب لوٹائے جاؤ گے اللہ کے حضور. ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، پھر ہر شخص کو پورا پورا بدلہ عطا کر دیا جائے گا جو اس نے اعمال کیے ہوں گے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اگر کوئی شخص نیکی لے کر آئے گا وہ اس کو دیکھ لے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، سورہ زلزال میں فرمایا ذرے کے برابر بھلائی ہوگی انسان اسے دیکھ لے گا، اور اگر کوئی شر اور برائی لے کر آئے گا وہ بھی اس کو دکھا دی جائے گی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے کے برابر کسی نے برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا. ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، پھر ہر شخص کو پورا پورا بدلہ عطا کر دیا جائے گا ان اعمال کا جو اس نے اعمال کیے ہوں گے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کوئی بے انصافی نہیں ہوگی. عدل اور انصاف کے تقاضے اللہ تعالیٰ پورا فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی راہ میں
انفاق کرنے کی، مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے بندوں کی حاجات پر بھی مال خرچ کرنے کی توفیق دے، اور اللہ اپنے دین کی سربلندی کے لیے بھی ہمیں مال خرچ کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں ربا سے، سودی معاملات سے، سود کے لین دین سے، ہر قسم کے سودی معاملے سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری اصل زندگی یعنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔